جانتے ہو جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور کتنا صبر کرو اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، میں اتنا گنہگار ہوں۔ اور جانتے ہو اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہے، ہر جگہ نا امیدی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے اور نا امیدی ہے اللہ سے کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو تمہاری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جانتے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ اتنی بار ذکر کیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو جب اللہ نے یہ قرآن پاک میں کہہ دیا تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز بچائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کہ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ اگر میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے تو ضرور میری ان باتوں پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ۔